ایران نے امریکہ کے ساتھ امن مذاکرات کے لیے شرائط نرم کر دی۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کا دعویٰ، رپورٹ کے مطابق تہران نئی تجاویز میں ناکہ بندی کے فوری خاتمے سے دستبردار ہوگا۔ ایران آئندہ ہفتے پاکستان میں مذاکرات کرنے پر بھی آمادہ ہو گیا۔ ایران نے پاکستان کے ذریعے امریکہ کو 14 نکاتی تجاویز بھیجی ہیں۔ تجاویز میں جوہری پروگرام اور میزائل پروگرام پر بات چیت نہیں ہوگی۔ ابنائے ہرمز کھولنے پر گفتگو ناکہ بندی ختم کرنے کے عمل سے مشروع کر دی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران کی نئی تجاویز پر عدم اطمینان کا اظہار۔ کہتے ہیں ایران ایسی چیزیں مانگ رہا ہے جن سے مجھے اتفاق نہیں، صورتحال پر خوش نہیں، چاہتے ہیں ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار نہ ہو۔ ایران کی موجودہ قیادت الجھن کا شکار ہے، ان میں کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ۔ ایرانیوں کو پتہ ہی نہیں ان کی قیادت کس کے پاس ہے۔ فلوریڈا میں تقریب سے خطاب میں بولے، ایسا نہیں کریں گے کہ ایران جنگ سے جلدی نکل جائے اور مشکل دوبارہ سے کھڑی ہو جائے۔ آبنائے ہرمز میں تیل سے بھرے 400 بحری جہاز کھڑے ہیں۔ یہ جہاز وہاں سے نکل آئے تو ایندھن کی قیمتیں بہت کم ہو جائیں گی۔ امریکی صدر نے شکوہ کیا کہ ہمیں اس جنگ میں نیٹو سے کوئی مدد نہیں ملی، حالانکہ ہم ان پر کھربوں ڈالر خرچ کرتے ہیں۔ ایران کی سفارتی کوششوں میں تیزی، وزیر خارجہ عباس اراغچی کا 6 ممالک سے رابطہ۔ قطر، ترکی، سعودی عرب، مصر، عراق اور آذربائیجان کے وزراء خارجہ سے گفتگو۔ ایران کے نئے امن منصوبے سے آگاہ کیا، کہا تہران پائیدار جنگ بندی اور آبنائے ہرمز کی بحالی کے لیے سنجیدہ ہے۔ کشیدگی میں کمی کے لیے امریکی مطالبات میں لچک ضروری ہے۔ اپنے بیان میں کہا ایران امریکہ کے ساتھ سفارتکاری کے لیے تیار ہے۔ واشنگٹن کو اپنی دھمکی آمیز زبان اور توسیع پسندانہ پالیسی ترک کرنا ہوگی۔ نیتن یاہو کا کھیل، امریکہ کو $100 ارب کے نقصان پہنچا چکے، جبکہ پینٹاگون جھوٹ بول رہا ہے۔ ایران جنگ کی لاگت بتائی گئی رقم سے 4 گنا زیادہ ہے۔ اسرائیل فرسٹ کا ہمیشہ مطلب امریکہ لاسٹ ہی ہوتا ہے۔ دشمنوں کے خلاف معاشی محاذ پر جدوجہد بھی ناگزیر ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی کا بیان، کہا ملک کو اپنے دشمنوں کو شکست دینے کے لیے معاشی میدان میں بھی لڑنا ہوگا۔ ایران نے فوجی محاذ پر دنیا کو اپنی ترقی اور برتری دکھا دی، اب معاشی اور ثقافتی جہاد کے مرحلے میں بھی دشمنوں کو ناکام بنانا ضروری ہے۔ عوام مقامی طور پر تیار کردہ مصنوعات کے استعمال کو ترجیح دیں، کاروباری افراد ملازمین کو نوکری سے نہ نکالیں۔ ایرانی رہبر اعلیٰ کے مشیر محسن رضائی کا کہنا ہے امریکی وزیر جنگ جغرافیے کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ پیٹ ہیگسیت کو ایران، آبنائے ہرمز اور خلیج فارس کی پیچیدگیوں کے بارے میں معلومات نہیں۔ امریکی وزیر جنگ کو معلومات ہوتی تو اپنی فوج کو دلدل میں نہ پھنساتے۔ امریکی ابھی خلیج فارس اور بحیرہ عمان میں بہت سے سبق سیکھیں گے۔ ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی، امریکی فوجی کارروائیوں کا تسلسل ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے صبر و تحمل اور مفاہمت کا مظاہرہ کیا۔ دنیا نے ایران کے صبر اور مفاہمت کو دیکھا، یہ جابرانہ رویہ ناقابل برداشت ہے۔ ایرانی چیف جسٹس غلام حسین محسنی کہتے ہیں دباؤ اور جبر کی بنیاد پر مذاکرات ہرگز قبول نہیں، اس پر حکومت کے تمام ذمہ دار متفق ہیں۔ ہم مذاکرات کا خیر مقدم کرتے ہیں لیکن مسلط کردہ شرائط پر نہیں۔ ایران کے ساتھ مسلح کشیدگی ختم ہو گئی، ٹرمپ کا کانگریس کو خط، کہا 28 فروری 2026 کو شروع ہونے والی کشیدگی اب مکمل طور پر ختم ہو گئی ہے۔ 7 اپریل کو 2 ہفتوں کی جنگ بندی کا حکم دیا گیا تھا، بعد میں مزید توسیع کی گئی۔ جنگ بندی کے بعد سے کوئی جھڑپ نہیں ہوئی۔ اس صورتحال میں کانگریس سے 60 روز کے اندر منظوری لینے کی شرط اب لاگو نہیں ہوتی۔ آپریشن ایپک فیوری امریکی مفادات کے تحفظ کے لیے کیا گیا۔ خط اسپیکر کانگریس مائک جانسن اور سینٹ کے صدر چک گراسلی کو ارسال کیا گیا۔ امریکہ کے ساتھ جنگ دوبارہ شروع ہو سکتی ہے، خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کے مطابق شواہد سے ظاہر ہوتا ہے امریکہ کسی معاہدے یا یقین دہانی پر قائم نہیں ہے۔ واشنگٹن سے بیانات زیادہ تر میڈیا کو متاثر کرنے کے لیے دیے جا رہے ہیں۔ امریکہ تیل کی قیمتوں کو گرنے سے بچانے کی کوشش کر رہا ہے، اپنی پالیسیوں کی ناکامی چھپا رہا ہے۔ مسلح افواج کسی بھی نئی جارحیت سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں۔ امریکہ کو ایران کے خلاف کسی بھی بے وقفانہ مہم جوئی سے باز رہنا چاہیے۔
ایران نے اسرائیل کے لیے جاسوسی کرنے والے مزید 2 افراد کو پھانسی دے دی۔ دونوں افراد حساس معلومات غیر ملکی خفیہ ایجنسی کو فراہم کر رہے تھے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایک جاسوس نیتنز جوہری تنصیب کے قریب سے معلومات اکٹھی کر رہا تھا، دوسرا سرکاری اور مذہبی شخصیات اور اہم مقامات کی جاسوسی کر رہا تھا۔ دونوں مجرم اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے ساتھ رابطے میں تھے۔ آبنائے ہرمز پر امریکی ناکہ بندی سے ایران کو $4.8 ارب کا نقصان ہوا۔ امریکی خبر رساں ادارے ایکسیوس کی رپورٹ میں انکشاف۔ رپورٹ میں پینٹاگون حکام کے حوالے سے بتایا گیا، امریکی فوج نے اب تک ایران کا تیل اور دیگر سامان لے جانے والے 40 سے زائد بحری جہازوں کا رخ موڑ دیا ہے۔ 31 آئل ٹینکرز خلیج میں پھنسے ہوئے ہیں، جن میں تقریباً 5 کروڑ 30 لاکھ بیرل تیل موجود ہے۔ ایران کے 2 جہازوں کو تحویل میں بھی لیا جا چکا ہے۔ ذرائع کے مطابق زمینی ذخیرہ گاہوں کی گنجائش ختم ہونے کے باعث ایران کو مشکلات کا سامنا ہے۔ امریکہ نے مشرق وسطیٰ کے اتحادیوں کو اسلحہ اور فوجی آلات فروخت کرنے کی منظوری دے دی۔ قطر، کویت، متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کو مزید اسلحہ اور فوجی آلات فروخت کیے جائیں گے۔ اسلحے کی مالیت $8 ارب 60 کروڑ بنتی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے کویت کو $2.5 ارب کا بیٹل کمانڈ سسٹم اور متعلقہ آلات فروخت کرنے کی منظوری دی۔ اسرائیل کو بھی $99 کروڑ 24 لاکھ کے ایڈوانس پریسیجن کل ویپن فروخت۔ قطر کو $4 ارب 1 کروڑ کے پیٹریوٹ میزائل، متحدہ عرب امارات کو $14 کروڑ 76 لاکھ کے ایڈوانس پریسیجن کل ویپن بیچنے کی بھی منظوری دے دی گئی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی کویت کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک گفتگو، دونوں رہنماؤں کا خطے کی بدلتی صورتحال پر تبادلہ خیال، وسیع تر اقتصادی اثرات پر بھی گفتگو کی۔ فریقین نے پاکستان اور کویت کے درمیان مضبوط برادرانہ تعلقات کا اعادہ کیا۔ دنیا میں سفارتی اور عسکری سطح پر پاکستان کا ایک مقام ہے۔ مشرقی سرحد کے اس پار تنہائی، ناکامی اور رسوائی ہے اور اس کے سوا کچھ نہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا مارکہ حق کی تقریب سے خطاب، کہا پاکستان دنیا میں چمک رہا ہے اور مشرقی سرحد کی دوسری طرف تاریکی ہے۔ مارکہ حق میں کامیابی سے پاکستان دنیا میں امن کا علمبردار بن کر ابھرا۔ بیانیے کی جنگ میں پاکستان نے بتایا، ہم امن پسند ہیں، ہم نے بھارتی پائلٹ کو گرفتار کیا اور چائے پلا کر واپس بھیج دیا۔ پاکستان نے پہلگام واقعے پر شواہد مانگے تو بھارت کے پاس کچھ نہیں تھا۔ پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث کلبھوشن یادو کو رنگے ہاتھوں پکڑا گیا۔ بھارت کینیڈا میں سکھوں کے قتل کی وارداتوں میں ملوث ہے۔ مارکہ حق میں بھارت کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ دنیا پاکستان کی عسکری اور سیاسی قیادت کی سفارتکاری کی معترف ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے، پاکستان جلد سفارتی کاوشوں میں کامیاب ہوگا۔ امید ہے جلد آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی ختم ہو جائے گی۔ وزیر اعظم، فیلڈ مارشل اور نائب وزیر اعظم مسلسل کاوشیں کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر کچھ لوگ گھٹیا سیاست کر رہے ہیں، یہ پاکستان کو نقصان پہنچانے سے باز نہیں رہتے۔ پاکستان کی تعریف صرف ٹرمپ نے ہی نہیں، سعودی عرب اور ایران نے بھی کی ہے۔ امریکہ اور ایران میں جنگ بندی جاری رہے گی۔